علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسم وبیر نے اقتصادی اور سرمایہ کاری کے امور کی سپریم کونسل کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے پارلیمانی ممبران کے درمیان تعاون کی اہمیت کا ذکر کیا ہے تاکہ مشترکہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ قطر نے ایتھوپیا کی ریاست ٹیگرائی میں فائر بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور لبنان کا سیاسی اور اقتصادی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے اور حکام نے سیکیورٹی کے اقدامات مزید سخت کر دینے کا حکم دے دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے، جو کہ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے امور کی سپریم کونسل کے سربراہ بھی ہیں، آج دیوان امیری میں سن 2021 کے لیے اس کونسل کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ نائب امیر اور کونسل کے نائب صدر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور کونسل کے ایگزیکٹو ممبر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور کونسل کے تمام ممبران بھی آج کے اس اجلاس میں شریک تھے۔ کونسل نے منصوبوں کی فالو اپ رپورٹ کا جائزہ لیا اور ملک کی اولین اہمیت کے اقتصادی موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ پھر کونسل نے چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ، نیشنل پروڈکٹس کو ایک دوسرے میں مدغم کرنے کے طریقہ کار اور پالیسیوں کی رپورٹ اور ملک میں مقامی اضافی قیمت کے نفاذ کی رپورٹ کا جائزہ لیا اور آج کے ایجنڈے میں شامل موضوعات کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سیشیل کے صدر وافیل رمکلامان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ سیشیل کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ سیشیل کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر ایک منتخب مجلس شورا کے ساتھ ایک نیا مرحلہ شروع کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ مجلس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے شورا کے 49ویں سیشن کے اختتامی اجلاس میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے مجلس شورا کو اپنے اعتماد سے نوازا ہے اور اس کی مدد و حمایت کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ وطن اور شہریوں کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ مجلس شورا نے ایک منتخب مجلس شورا کے لیے بنیاد فراہم کرنے کے کام میں حصہ لیا ہے اور شورا کے انتخاب ملک کے آئین کی تکمیل ہوگی۔ کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف پارلیمانی ممبران کی عالمی تنظیم اور بحر روم کی پارلیمانی اسمبلی نے کرپشن کے خلاف جنگ، جمہوری اقدار کے فروغ، قانون کی بالادستی اور حقوق انسانی کے احترام کے لیے باہمی تعاون، ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کی غرض سے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ مجلس شورا کے اسپیکر اور اس عالمی تنظیم کے سربراہ جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے عالمی تنظیم کی جانب سے اور بحر روم کی پارلیمانی اسمبلی کے اسپیکر جناب جینارو میگلیوری نے اس اسمبلی کی جانب سے اس مفاہمتی یادداشت یعنی میمورنڈم پر دستخط کیے ہیں۔ جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے کہا ہے کہ یہ یادداشت مشترکہ مقاصد کے حصول میں تعاون کو فروغ دے گی، جبکہ یہ مقاصد کرپشن کی روک تھام کے گرد ہی گھومتے ہیں کہ کرپشن اور بدعنوانی وہ خطرناک آفت ہے جو اقتصادی اور سماجی ترقی میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور وہ عالمی امن و سلامتی کو درپیش ایک حقیقی چیلنج ہے۔
اب دہشت گردی کی روک تھام کے لیے قطر کے فعال کرداروں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی ہر شکل اور اس کے ہر مظہر کی مذمت کرتا ہے، وہ خواہ کہیں بھی کیوں نہ کی جائے، اس کا ارتکاب کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو اور اس کے لیے کوئی بھی توجیہ کیوں نہ پیش کی جاتی ہو، اور دہشت گردی کی شرمناک آفت سے بچاؤ ہی مطلوب ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں میں دہشت گردی کی روک تھام کی ایجنسیوں کے سربراہان کی دوسری اعلیٰ سطحی کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ یہ کانفرنس دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے منائے جانے والے ہفتے کے ضمن میں منعقد کی گئی تھی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع اس سے قبل روم میں داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی وزارتی کانفرنس کے اختتام پر زور دے کر کہا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے سیکیورٹی تعاون میں اضافے اور اس کا دائرہ وسیع کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ شام سے متعلق وزارت اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر شامی بحران کے سیاسی حل کے لیے تمام بین الاقوامی اور اقوام متحدہ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور اس بارے میں اس کا مستقل موقف ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے 83 نئے اور کنفرمڈ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 60 کیسز بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں سے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ یہاں مزید 180 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح کورونا بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,19,658 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم کے دوران اب تک لوگوں کو اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 3,100,000 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ قطر نے وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا کی ریاست ٹیگرائی میں کی جانے والی عبوری فائر بندی کا خیر مقدم کیا ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ فائر بندی ایک مستقل فائر بندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر یہ چاہتا ہے کہ اس تنازع کے دونوں فریق جلد از جلد ڈائیلاگ کی ٹیبل پر آ جائیں اور ان کے درمیان ایک جامع اور پائیدار سیاسی حل ہو جائے جو ایتھیوپیا اور پھر پورے علاقے کے امن و استحکام کا ذریعہ بن سکے۔ عرب دنیا میں ترقی اور استحکام کی مدد کے لیے قطر کی کوششوں کے ضمن میں قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی نے سوڈان میں طیبہ کے نام سے ایک ایجوکیشن سٹی کا افتتاح کر دیا ہے، جو یتیم طلباء کو جامع سرپرستی فراہم کرنے والا اپنی نوعیت کا سب سے بڑا تعلیمی شہر ہے۔ مقبوضہ شہر القدس کے نواحی قصبے سلوان کے محلے البستان میں ہونے والی جھڑپوں میں ایک فلسطینی ربڑ میں لپٹی ہوئی معدنی گولی کے لگنے سے زخمی ہو گیا ہے۔ اس محلے کے فلسطینیوں کے 17 مکانوں کی عمارتوں کو گرانے کے لیے دی گئی مہلت ختم ہو جانے کے بعد اس محلے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، ایک دکان گرا دی گئی ہے اور محلے میں داخل ہونے کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ متعدد فلسطینی دم گھٹنے کے بھی شکار ہوئے ہیں۔ عراقی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العارجی نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکی فوجوں کے انخلاء کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک ٹائم ٹیبل پر عنقریب متفق ہو جائے گا۔ عراقی اہلکار کا یہ بیان اس فضا میں سامنے آیا ہے کہ شامی سرحد کے قریب الانبار ضلع کے شہر القائم میں عوامی جتھا فورس یعنی الحشد الشعبی کے ٹھکانوں پر حملوں کے پس منظر میں وہاں سخت رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا شام کے تیل والے مشرقی علاقے العمر میں امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملہ ہوا ہے اور وہاں کے مقامی ذریعوں کا کہنا ہے کہ شامی انتظامیہ کی وفادار ملیشیا فورسز کی جانب سے ہی یہ حملہ کیا گیا ہے۔ لبنان کے سیاسی اور اقتصادی بحران کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہاں کی سپریم کونسل برائے دفاع نے
फौजी और सिक्योरिटी के जरियों को हुक्म दे दिया है कि वो मुल्क के खराब मालियाती, इक्तिसादी और माशी हालात की वजह से वहां अमन व अमान की खराबी को रोकने के लिए तैयार हो जाएं कि वहां सड़कें बंद की जा सकती हैं, सरकारी और निजी इमलाक पर हमले हो सकते हैं और दूसरी बहुत सी खराबियां पैदा हो सकती हैं। वहां की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 35% इजाफा कर दिया है। आज का यह नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।